ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو جیسے میں کل کے پروگرام میں بھی بتا رہا تھا کہ جناب والا یہ بڑے اہم بیانات ہیں جو اس وقت جناب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب دے رہے ہیں، اور وہ بڑا سمجھ بوجھ کے یہ معاملات اٹھا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ دنیا کی معیشت پر ان کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ جو بیان انہوں نے غزہ کے متعلق دیا وہ بڑا واضح پیغام تھا، اس کے پیچھے کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی۔ انہوں نے معیشت کی بنیاد کے اوپر یہ بات اٹھائی، اور ان کو پتہ تھا کہ ان کے بیان کے متعلق مختلف کیا سارائیاں ہوں گی۔ یہ سب چیزیں بہت جان بوجھ کے انہوں نے کی، اور یہ یاد رکھیں کہ ان کی پریس ٹاک کے دوران انہوں نے سب کو ہی حیران کر دیا۔ کسی کے پاس بھی جواب نہیں تھا اور سوچنے کا وقت نہیں تھا کہ وہ اس پر کوئی تبصرہ بھی کر سکیں۔ سب خاموش رہے اور سب بہت محتاط رہے، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس سے پورے مشرق وسطیٰ کا پس منظر بدل سکتا ہے، کیونکہ ماضی کے اندر کسی بھی ویسٹرن پاور نے مشرق وسطیٰ کے اندر داخل ہو کر کچھ بھی کرنے کے متعلق کوئی حامی نہیں بھری، لیکن یہ پہلے امریکی صدر ہیں جنہوں نے اس متعلق کوئی واضح بیان دے دیا اور اپنی خواہش کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ اس علاقے میں آنا چاہیں گے اور کچھ کرنا چاہیں گے۔ اس میں تمام فریق پریشان ہو گئے، کسی فریق کے پاس کوئی بیان دینے کا مواد موجود نہیں ہے۔ سب شش و پنج کا شکار ہے کہ اس معاملے میں وہ کیا کہیں یا کیا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ معیشت کے متعلق انہوں نے اور بہت سے بیانات بھی دے رکھے، جس کے اندر چین کے ساتھ نئے قسم کے تعلقات وضع کرنا، ان کو بھی ٹیرفز کا نشانہ بنانا، میکسیکو اور کینیڈا کے ساتھ بھی نئے طرز کے تعلقات بنانا، جبکہ ان کے ساتھ تو بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اور پھر کبھی نہ کبھی پاکستان کا نمبر بھی آئے گا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ نہیں کریں گے ایسے، تو کریں گے ضرور، کیونکہ جو ان سے آپ توقع نہیں کریں گے وہ ضرور کریں گے۔ سمجھ گئے نا بات؟ آپ کو یاد آیا سلو بھائی کا ایک ڈائلاگ تھا کہ جو میں کرتا ہوں وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور جو میں نہیں کرتا وہ بھی میں کرتا ہوں۔ ایسا ہی تھا کچھ میرے خیال سے یہی تھا نا، جو میں کہتا ہوں وہ تو میں کرتا ہوں، اور جو میں نہیں کہتا وہ تو میں کرتا ہی ہوں۔ تو یہ مسئلہ ہے، ذرا آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے معیشت کی کیا شکل بنے گی۔ آپ دیکھیں انہوں نے جس طرح کے فیصلے پچھلے چند دنوں میں کیے ہیں، اس سے یہ تو پتہ لگ گیا کہ وہ بیرونی معاملات کے اندر براہ راست مداخلت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہتے۔ کریں گے تو بالکل واضح ہو کر سامنے آ کر کریں گے۔ خیر، یہاں پر ہم اپنی گفتگو ضرور آگے لے کر چلیں گے، لیکن میرے ساتھ بہت ہی اہم شامل گفتگو ہیں جناب زبیر طفیل صاحب، سابق صدر FPCCI۔ ویلکم کرتا ہوں سر آپ کو۔ مہربانی۔ زبیر طفیل صاحب، دنیا کی ایسی عجیب حالات اور کیفیات تبدیل ہو رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا بندہ کیا کرے۔ یعنی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو کہا تھا نا کہ آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا، روز بڑا مزہ آئے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا وہ اپنے بیان پہ بالکل قائم ہے۔ بالکل صحیح۔ اب بات یہ ہے کہ وہ یہ سب باتیں لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ نپے تلے انداز نہیں کر رہے، لیکن آپ اور میں دونوں واقف ہیں کہ وہ ایک کاروباری آدمی ہیں، اور اگر اس عمر تک وہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم ناپ تول کے ہی بات کر رہے ہیں۔ مختصراً آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی ویسٹرن پاور نے ڈائریکٹلی مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ کے اندر اپنا انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ انہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کر کے، اور خاص طور پہ یہ تمام ابراہیمی مذاہب کے لیے اہم جگہ ہے، اور ماضی کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی جو جدوجہد تھی اور عیسائیوں کی جو جدوجہد تھی وہ اس زمین کے لیے تھی، تب اسرائیلی فیکٹر تھا نہیں، تو میرے خیال دوبارہ سے ان کا رینیوڈ انٹرسٹ جو ہے اس نے ایک بہت بڑا معاملہ اٹھایا، اور دوسرا انہوں نے ایک ترک کا پتہ کھیل دیا۔ انہوں نے کہا جو دیگر مسلمان ممالک ہیں ارد گرد کے اندر، غزہ کے پناہ گزینوں کو وہاں بھیج دیں۔ اب ان کو 100% پتہ ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک کو اس وقت فلسطینیوں پہ بھروسہ نہیں ہے۔ یہ کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن منہ سے نکل گیا غلطی سے۔
اس کی وجہ ہے بہت تاریخی وجہ ہے. اردن میں بھی آپ کو پتہ ہے ماضی کے اندر فلسطینیوں کو وہاں پر پناہ گزین بنا کر رکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ضیاء الحق صاحب پاکستان کے صدر بن گئے تھے. یہ ایک لمبا پس منظر ہے. لیکن زبیر طفیل صاحب وہ بڑا ناپ تول کے کھیل رہے ہیں، لیکن اس سے بہت سارے معاشی معاملات آگے پیچھے ہو رہے ہیں. مارکیٹیں ادھر سے ادھر، تیل کی قیمت ہیاں سے ہواں، گولڈ آج ریکارڈ پرائس پر چلا گیا ہے نا. ہاں آئی ہیو ہرڈ آلموسٹ ٹچنگ. سو سر واٹ از ہیپننگ، تھوڑا ہمیں ایکسپلین کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خیر ٹرمپ صاحب پہلے سے ہی بزنس مین تھے. اب ان کے ارد گرد جو ہیں ان میں خاص طور پہ ایلون مسک جو ہیں وہ اپنا گیم کھیل رہے ہیں. وہ اپنی کمپنی کی ویلیوز بڑھا رہے ہیں، شیئرز ویلیو بڑھا رہے ہیں. جی. اور وہ ٹرمپ صاحب کے الیکشن میں سب سے بڑے فائنینسر ایلون مسک ہی تھے. تو وہ جتنے پیسے انہوں نے انویسٹ کیے ہیں وہ اس پیسے جو انویسٹ ہوئے ہیں اس سے کم سے کم 50 گنا زیادہ واپس حاصل کریں گے. جیسے انہوں نے ٹیرف لگانا شروع کر دیا ہے، چائنا پہ ٹیرف، اس پہ ٹیرف. لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ کل پرسوں بیرونی تعاون کی تنظیم برخاست، بالکل آج خبر یہ آئی کہ بیرونی مواصلات جس کے ذریعے کنٹرول کیا کرتے تھے وہ کہہ رہے ہیں صاحب اس کو بھی ہم بند کر دیں گے یا کم کر دیں گے. Do you think it is possible that these two most powerful organizations of the US government will suddenly have a very restricted role? میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو گزشتہ ٹرمپ صاحب نے 20 جنوری کو اپنے حلف اٹھایا. تو 20 اور 15 دن ہوئے ہیں. 15 دن میں انہوں نے ہر روز ایک نیا شوشہ چھوڑا. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ کینیڈا اور کینیڈا کو کہا کہ جی آپ ہماری 51st اسٹیٹ بن جائیں، جو انتہائی نان سیریس بات تھی. اور اس کے بعد کہا کہ جی وہ میکسیکو کو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. ٹھیک ہے، امریکہ ایک بڑا ملک ہے، لیکن اس طرح سے دنیا میں سیاست چلتی نہیں ہے کہ آپ کہیں جس کو چاہے. آپ نے اس سے کہا جی کہ آپ کے اوپر اتنا جو ہے ٹیرف لگے گا. کینیڈا 25% ٹیرف لگا. میکسیکو کو بھی یہی کر دیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم وہاں پہ پورے میکسیکو بارڈر پہ دیوار بنا دیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہیں. پھر اس کے بعد چائنا پہ بھی ٹیرف لگا دیا. تو یہ چیزیں ان کے ریٹیلیشنز بھی ہوں گے ان کے وہاں سے. دوسرا آخر میں انہوں نے شوشہ چھوڑا کہ جی یہ غازہ اسٹرپ جو ہے یہ امریکہ لے لے گا اور وہاں سے سب فلسطینیوں کو نکالے گا. فلسطینیوں کو یا تو نکال کے وہ جو 1.5 ملین 15 لاکھ لوگ ہیں انہیں امریکہ لے جائے، ٹھیک ہے، یا تو یہ اس جگہ کو بنا کے ان کے حوالے کرے یا پھر ان کو امریکہ نہیں. دباؤ ان کا شاید آغاز میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے امریکی امداد صرف 2 ممالک کے لیے جو ہے وہ برقرار رہی، اس میں مصر بھی شامل تھا، مصر اور اسرائیل. تو ان کا کہنا غالباً یہ تھا. لیکن میرے خیال صدر سیسی نے یہ واضح کر دیا مصر کے کہ ہم نہیں لے سکتے، ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ ہم اس میں بیلیو نہیں کرتے کہ ڈسپلیس کریں آپ فلسطینیوں کو، جو ہم نے سنا ان کی بات کو. دیکھیں ہر ایک نے اس کی مذمت کی ہے. سعودی عرب کے شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی یہی کہا کہ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اسٹرپ آپ لے لیں اور آبادی سے وہاں سے فلسطینیوں کو نکال دیں. انہوں نے بھی اس کو مخالفت کی، بلکہ بعض یورپی ملکوں نے بھی اس کی مخالفت کی ہے. فرانس نے مخالفت کی ہے. برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ کوئی اچھا آئیڈیا نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور اس کے بعد چائنا سے بھی. تو مجھے نہیں پتا کہ ان کے پاس ان کے کیا پروگرام ہے. اچھا اگر آپ نے کل دیکھا ہو تو جب یہ گفتگو وہ کر رہے تھے تو نیتن یاہو بھی بڑا پریشان ہو گیا تھا. آپ نے دیکھا ان کے چہرے کے ایکسپریشن بالکل چینج ہوئے تھے کہ یہ کیا بات کرتی، یہ پہلے طے نہیں ہوا تھا. آپ دیکھیں کیسے وہ ایک دم ایک عجیب قسم کی کیفیت میں تھے. ناظرین بات کچھ ایسی ہے کہ میں زبیر طفیل صاحب سے یہی بات کر رہا تھا کہ 2 بنیادی ادارے جو کہ امریکہ کے بین الاقوامی سسٹم کے ستون تصور کیے جاتے ہیں، یعنی یو ایس ایڈ جسے عام طور پہ امریکہ میں USAID کہا جاتا ہے، اس کو تو ایک طرح سے ریپ اپ ہی کر دیا گیا ہے. اور دوسرا آپ کو پتہ ہے ان کا ادارہ جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے، نام نہیں لوں گا ٹی وی پر،
وہ ان کے سارے مواصلاتی و حساس نظام دنیا بھر میں چلاتا ہے. آج انہوں نے وہ بھی کہہ دیا کہ اس میں بھی سکڑاؤ آئے گا اور محدود پیمانے پر وہ کام کرے گا, جس کے معنی یہ ہے کہ ایک طرف ڈس انگیجمنٹ کی پالیسی اڈاپٹ کی جائے گی اور جو کچھ ہوگا وہ ڈائریکٹ ہوگا, جو باتیں وہ کر رہے ہیں جس سے مجھے فیل ہو رہا ہے. زبیر طفیل صاحب, اس سے لیکن ایک میسیو امپیکٹ آئے گا ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان. آپ پتہ ہوگا ڈیولپنگ کنٹریز لائک پاکستان ریسیو ملینز آف ڈالرز ان ایڈ from USAID, and that will also go. Apart from that, we also get funds from others as well, jo I cannot mention on TV, but we have been getting in different forms and shapes for cooperation. So do you think it will impact Pakistan's economy? It will impact economy of all the receiving countries. جو USAID میں جن کو funds آتے تھے تو وہ سب اس سے متاثر ہوں گے. اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ان کے جب بھی پروگرام ہوتے ہیں یہ نیوز پیپر میں ایڈ دیتے ہیں کہ یہ پیسے اتنے پیسے ہم اسی شعبے میں دیں گے, اور they were helping جو کوئی نیو آئیڈیاز لے کے آتے تھے پورے پاکستان میں, میں نے سنا ہے پورے پاکستان میں سب جگہ دیتے تھے. تو وہ سب یہاں ہمارے یہاں بھی متاثر ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ اس کی ایکٹیویٹی جو ہے سسپینڈ کر دی جائے. اور اب جو حکومت آئی ہے نا, اس میں صدر کے ساتھ جو آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ٹوٹلی میٹیریلسٹک ہیں. وہ کہتے ہیں یار اس کو امداد کرنے سے ہمارا کیا فائدہ, اگر فائدہ ہوگا تو کریں دیں گے, نہیں فائدہ ہوگا تو نہیں دیں گے. اچھا, لیکن جہاں تک گورنمنٹ ایفیشنسی کا تعلق ہے, یعنی یہ جو ادارہ انہوں نے ترتیب دیا ہے ڈوج کے نام سے, ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ ایفیشنسی, تو بنیادی بات یہ کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے, بلکہ پاکستان بھی اگر اس سے کچھ سیکھے تو بہتر رہے گا, کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم گورنمنٹ کو لین کرنا چاہتے ہیں, ایکسٹرا جتنا برڈن ہے اس کو ہم ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کیونکہ اس کا فوکس فیڈرل گورنمنٹ, یعنی US میں بھی فیڈرل گورنمنٹ ہے اسی طرح ہے, تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ شرنک کریں گے اتنی زیادہ سیونگ کریں گے. تو پاکستان میں بھی کوئی ادارہ بن سکتا ہے گورنمنٹ ایفیشنسی کا؟ پاکستان میں تو جناب ہر حکومت کا یہ شوق ہوتا ہے کہ بڑی سے بڑی منسٹریاں بنائیں, ایڈوائزر بنائیں. تو وہ پرپس کوئی سرو کرتے ہیں؟ یہ کچھ پرپس اصل میں ہر گورنمنٹ اپنی سروائیول کے لیے جو ان کے اتحادی ہوتے ہیں ان کو وزارتیں بانٹتی ہیں. کبھی پتہ چلتا ہے کہ 40 وزیر ہو گئے, پھر پتہ چلتا ہے ایڈوائزر میں لا کے 60 ہو گئے, 70 ہو گئے. تو اس طرح تو چائنا میں بھی اتنی بڑی, چائنا جو 1.5 ارب کی آبادی ہے, دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے, وہاں پہ بھی اتنے سارے وزیر نہیں ہیں. انڈیا میں بھی اتنے سارے وزیر نہیں ہیں جتنے پاکستان میں ہیں, کیونکہ جو بھی حکومت بن رہی ہوتی ہے یا بنتی ہے وہ بہت ڈپینڈنٹ ہوتی ہے اتحادیوں کے اوپر, اور انہیں اتحادیوں کو خوش کرنا ہوتا ہے. اور خوش کیسے کر سکتے ہیں؟ وزارت دے دو. اچھا, ایک مختصر میں نے آپ سے بات کرنی تھی, آپ نے چین کی ریفرنس دی. چین آپ بہت مرتبہ گئے ہیں, مجھے بھی جانے کا موقع ملا. وہاں پر بہت سارے لوگ پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں, لیکن VIP کلچر اس طرح سے نہیں ہے پاکستان کی طرح کا. مطلب وہاں پر نہ تو پرائیویٹ سیکٹر میں اور گورنمنٹ کے اندر تو ان کے ہاں تصورات بہت کم ہیں اس کے کہ بندہ جو ہے وہ بہت نوابی لاڈ اپنے اٹھوائے. تو بنیادی بات یہ, ہاؤ آر دے مینیجنگ, ہاؤ کین دے مینیج سچ اے بگ کنٹری, اٹس گاٹ مور پاپولیشن. چائنا میں ایسا ہے کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہے, اور فیڈرل گورنمنٹ میں اگر میں غلط نہ ہوں تو ان کے مین انڈسٹری جو منسٹریز ہیں وہ تقریباً 25 منسٹری سے سارا ملک چلا رہے ہوتے ہیں. پھر ان کے ہاں پروونسز ہیں, ان کو آٹونومی دی ہوئی ہے, وہ اپنے معاملات خود سے چلائیں. اگر کہیں ضرورت ہے مرکزی حکومت سے تو لیں, ورنہ خود سے چلائیں. تو اس بنیاد پہ وہاں پہ جو ہے, اور وہاں پہ آپ جو کہہ رہے ہیں اسی طرح کوئی, میں نے VIP کلچر نہیں دیکھا, میں خود نہیں دیکھا. کوئی منسٹر صاحب جا رہے ہیں ان کے پیچھے 10 گاڑیاں نہیں ہوتی چائنا. میں نے موٹرکیڈ نہیں دیکھے وہاں پر, آپ کی شاید یہ ہمارے پاکستان میں آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا نا وہاں موٹرکیڈ کے, جی روٹ لگ گیا, بند ہو گیا راستہ. پاکستان میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کو لمبے لمبے موٹرکیڈ نظر آئیں گے, اور پھر جو پولیس جس کا کام لوگوں کی حفاظت کرنا ہے, ان کو سہولت دینا, وہ وزراء کے آگے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اچھا, بیجنگ میں جب عام پاکستانی لوگ وزٹ کرنے بھی جاتے ہیں تو وہاں کا پارلیمان بھی کھلا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہوگا. لوگ پارلیمان بلڈنگ کے اندر جا بھی سکتے ہیں, اگر سیشن نہ ہو تو یو آر ویلکم. اور یہ جہاں جا کر ہمارے وزرائے اعظم اور وزرائے یہ کیا کہتے ہیں خارجہ تصویریں کھنچواتے ہیں, اس جگہ آپ بھی تصویر کھنچوا سکتے ہیں. درست. تو ایک ویسے ہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہاں میں نے بیجنگ شہر میں بھی کبھی نہیں دیکھا کہ شہر کو بند کیا گیا ہو کسی کام کے لیے. میں نے نہیں دیکھا, شاید اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو. نہیں, وہ شہر بند نہیں کرتے, بند نہیں کرتے, شہر بالکل کھلا رہتا ہے, کام چلتا رہتا ہے.
اور ابھی اور حال اس ہی سے میں پہلے تو میں نے سنا ہے انڈسٹریز بھی شہر کے اندر ہی تھی, نہیں، اب وہ ابھی سب- موو کی ہیں انہوں نے اب باہر اولمپکس کے انہوں بعد. نے انڈسٹری سب شہروں سے باہر نکال شفٹ دی کر دی ہیں. شہروں سے باہر نکال دی ہیں. اب اس وقت ایسا ہے جیسے صدر مملکت جناب آصف علی زرداری صاحب بھی چین گئے ہوئے ہیں. جی چین گئے ہوئے ہیں. ان کی چینی صدر سے ملاقات ہوئی اور ان کے جو وفد تھا وہ بھی سارے ان نے چینی صدر سے ان کا سب کا تعارف کرایا, جی جی جس میں چیف منسٹر سندھ بھی تھے جی جی اور وزراء بھی تھے سندھ کے, ہاں, اور اپنا اسحاق ڈار صاحب بھی تھے. جی جی تو بہرحال یہ کیونکہ چین ایک ہمارا ٹریڈیشنل نہیں, اتفاقیہ طور پہ میں نے آپ سے پوچھ لیا, کیونکہ اتفاقیہ طور پر اس لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ چین میں مجھے گھومنے پھرنے کا بہت موقع ملا, اور آپ تو خیر تواتر کے ساتھ وہاں جاتے رہتے ہیں, کاروباری وابستگی بھی ہے, تو اس لیے میں نے آپ سے پوچھ لیا کیونکہ سر وہاں اتنی بڑی گورنمنٹ ہونے کے باوجود میں نے وہاں ویسٹیج وی آئی پی کلچر کی وجہ سے نہیں دیکھا. بالکل میں نے دیکھا دیکھیں ان کا ایک لائف کا سسٹم ہے, اس سے چلتے ہیں. جی ان کا کھانے پینے کا اوقات مقرر ہے. وہ ناشتہ کرتے ہیں تو صبح تقریباً ہاں 6-7 بجے ناشتہ کرتے ہیں, 12 بجے کھانا 6 سے لے کے 6:30 کے درمیان ناشتہ کرتے ہیں, 12 سے 1 تک دوپہر کا کھانا کھاتے اور رات کا کھانا جو ہے تقریباً 6:30. جی جی اس سے پہلے ہی کھا لیتے ہیں. 6 سے 7 کے درمیان. ابھی اتفاق سے چین کراچی میں چائنا کے کونسل جنرل ہیں جی جی مسٹر یانگ, ان سے ان کے نیو ایئر کے اوپر ملاقات ہوئی تھی. جی جی تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے یہاں تو کھانا رات کا جی یہ جو ہے 6 بجے کھا کے 6:30-7 فارغ. جی جی اور وہ کہتے ہیں وہ صحت کے لیے انتہائی اچھا ہوتا ہے جی جی کہ آپ نے بھاری چیزیں جی کھائی بھی ہوں تو سونے سے پہلے ہضم ہو جاتی ہیں. جی جی تو ان کا اپنا طریقہ ہے, وہ اسی کے مطابق چلتے ہیں. وہ کسی سے چاہے کوئی فارنر بھی آئے اس کو بھی کہتے ہیں اسی ٹائم اور پانی گرم پیتے ہیں. جی پانی گرم پیتے ہیں. یہ بڑی پانی گرم وہ کہتے ہیں کہ گلے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, پیٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے. جی جی اچھا, لیکن میں نے جو میں صرف اسی ایگزامپل کو ہی آگے لے کر چلتے ہیں, گورنمنٹ ایفیشنسی کی جہاں بات ہو رہی ہے وہاں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ایفیشنسی کی بھی اعلیٰ مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں. آپ کو پتہ ہوگا ایک وقت پر ہر چیز گورنمنٹ مینیج تھی, اب چین کے اندر بہت زیادہ لبرلائزیشن ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ ان کے پرائیویٹ اداروں میں بھی جائیں گے تو آپ ڈسپلن اور میتھوڈیکل اور سسٹمیٹک پروڈکشن کے میتھڈز کو دیکھیں گے. انفیکٹ کہیں کہیں جاپان سے بھی زیادہ انہوں نے پروڈکٹیوٹی کر کے دکھائی. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر جو ہے چائنا کا اب وہ اتنا ہی ایفیشینٹ ہو گیا کہ جیسے دوسرے ملکوں میں ہے, چاہے جاپان میں ہے, کوریا میں ہے, اس کے مطابق ہو گئے. اور اس طرح سے وہ انہوں نے پروڈکشن بھی بڑھائی اور اپنی قیمتیں بھی کم کی. ان کی کم قیمت کی وجہ سے ہی جو ہے امریکہ ان سے پریشان ہے. جیسے آٹو موبائل ہے, اس وقت الیکٹرک وہیکل دنیا میں سب سے زیادہ چائنا میں بن رہی ہیں. پہلے یہ تھا کہ نہیں وہ امریکہ میں ٹیسلا کمپنی بنا رہی ہے. جی جی کیونکہ ٹیسلا کے کاروبار اتنے متاثر ہوئے ان چائنیز بزنس انڈسٹری سے, تو اس نے سوچا کہ یہ جو پیسے ہیں الیکشن میں لگائے جائے اور پھر الیکشن کے ذریعے جو ہے معیشت کو کنٹرول کیا جائے. اور اسی اینگل کے اوپر جو ہے وہ ٹیسلا کے جو بھی چیئرمین ہیں, مالک ہیں ایلن مسک, وہ اسی طرح سے چل رہے ہیں. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں, الیکشن میں بہت سپورٹ کیا. اب وہ ان کے ذریعے اپنے کاروباری مقاصد حاصل کریں گے. اچھا, لیکن یہاں پر ایک اور اہم نقطہ بھی آ جاتا ہے, اس کو ذرا میں چاہوں گا آپ واضح کریں. بات یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے گورنمنٹ میں آنے کے بعد ایک اور بڑا اہم اعلان کیا. انہوں نے کہا ڈرل بیبی ڈرل. انہوں نے کہا ایک تو تیل کے جتنے وسائل ہیں بھرپور ٹیپ کریں گے اور امریکہ اس کو یوٹیلائز کرے گا. یہ پچھلی دفعہ میں نے آپ نے پروگرام میں بات کی تھی. لیکن ان کی ٹو پرونگڈ اپروچ تھی. انہوں نے کہا کہ ساری کنونشنل وہیکلز اب دوبارہ مارکیٹ میں آئیں گی, یعنی جنرل موٹرز بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں وہ اپنی پروڈکشن جاری رکھیں. جو گیسولین یعنی پیٹرول پہ چلنے والی گاڑیاں ہیں کھلی سڑکوں پہ آئیں. جو پہلے کا مینڈیٹ تھا ای وی یعنی الیکٹرک وہیکل کا, میں ختم کریں. درست ایسا ہی ہے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ کنونشنل وہیکلز ول بی بیک آن دا روڈ. تو یہ رول بیک نہیں ہو جائے گا جو گلوبل ٹینڈنسی فار ای ویز تھا؟ ای وی کا ہو جائے گا, لیکن دیکھیں تھے امریکہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عرب ملکوں کو ایک واضح پیغام دیا کہ مجھے یہ پرائس جو آئل کی 75 سے $80 کی ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کی وجہ سے دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے اور آپ اس کو $70 پہ لے کر آئیں. یہ بات ٹرمپ نے ایک ہفتہ پہلے کہی تھی.
اور آج کے دن میں اس وقت پیٹرول کی قیمت تقریباً $71 ہے. یہ آج سے 10 دن پہلے 78 تھی, 78 سے 71 پہ آ گئی ہے, تقریباً 8-9% کمی ہوئی ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ جی سی سی کے عرب ملک نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آئل کی قیمت بڑھائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں. لیکن انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ وہ سب سے بڑے آئل ریزرو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, اور جتنے آئیڈینٹیفائڈ آئل ریزروز ہیں اس کے اندر نارتھ امریکا خاص طور پہ لیڈ کر رہا ہے ورلڈ کو. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے ایسے تصور کیا جاتا تھا کہ رشیا سٹس آن دی لارجسٹ آئل ریزرو, بٹ آئی ایم شیور دیٹ کمپیٹ ہی کر رہے ہوں گے آپس میں ان ٹوٹل ریزروز. However, I will tell you an astonishing fact. As per Department of Energy's survey, Pakistan is very low down in the list. In fact, if we start pumping our own oil only, I think we'll be out of our reserve in 3 years. 3? In 3 years, we'll be out of our reserve. If we only pump our own oil. Abhi aapko pata hoga, Pakistan only extracts 1/3 of its own and imports 2/3 from outside. تو اگر ہم صرف اپنے ریزروز پہ ریلائی کریں گے تو ان 3 years we will have it finished. دیکھیے آئل جو ہے اس وقت دنیا میں جو لوگوں کے نالج میں پہلے نہیں ہوتا تھا, امریکہ میں بہت زیادہ آئل ہے. وہ جب بھی چاہیں آئل کی قیمت کو گرا سکتے ہیں, بڑھا سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے صدارت کا عہدہ سنبھالتے ہی کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمت کم ہو تاکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی معیشت سروائیو ہو سکے, کیونکہ وہ سب مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہیں. اور انہوں نے جیسا کہا 10 دن میں انہوں نے پرائس کو کم کروا کے دکھا دیا. اور آج کی بھی ان کا اسٹیٹمنٹ تھی کہ امریکہ ول انکریز اٹس آئل پروڈکشن. اچھا, دیر از این انٹرسٹنگ کمپیریزن بٹوین فوڈ انفلیشن اینڈ نان فوڈ انفلیشن. اچھا, یہ کموڈٹی مارکیٹ کے کچھ ریئلٹیز ہیں. جہاں فوڈ انفلیشن کم کی جاتی ہے وہاں پر بولین کی قیمت بڑھ جاتی ہے. درست. تو آپ کے خیال سے دس ول اشر ان اے نیو ایرا ویئر فوڈ انفلیشن ول گو ڈاؤن. اور اگر یوکرین کی جنگ بھی رک جاتی ہے تو اس کے معنی یہ ہیں, جو کہ لگ بھگ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ رک جائے گی, تو اس کے معنی یہ ہے کہ فوڈ انفلیشن کم ہو جائے. جناب زبیر طفیل صاحب کے ساتھ بات ہو رہی, بریک پہ جانے سے پہلے بڑی اہم گفتگو ہماری جاری تھی. میں نے یہی بات کی کہ فوڈ انفلیشن کم ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. انفارچونیٹلی آئی ڈونٹ نو, میں بھی غلط سوچ رہا ہوں ایسے کہ ہم نہیں کر رہے کہ جو حالات بدل رہے ہیں ان کو کیسے فیس کریں گے. زبیر طفیل صاحب, میں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنا کوئی پروگرام بنایا ہو جسٹ ان کیس. کنٹینجنسی تو ہمیشہ رکھنی چاہیے نا, کیا پتہ کب حالات بگڑ جائیں, بدل جائیں. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ اس بدلتی گلوبل سچویشن کے لیے پاکستان نے پلان بھی تیار کیا ہو اکنامکس کا. آپ نے ایسے کسی پلان کے بارے میں سنا ہے, یا بس یہی ہے کہ جہاں قدرت لے جائے, جہاں ہوا کا رخ لے جائے, ہم اسی پہ چلیں گے؟ جی دیکھیے, ہماری حکومت تو جو ہے وہ ایک سیلنگ بوٹ میں بیٹھی ہوئی ہے کہ جہاں ہوا کا رخ ہوگا وہیں چلے جائیں گے. ان کا اپنے نہ کوئی پلانز ہیں, نہ کچھ ہے, نہ وسائل ہیں. وسائل بھی نہیں ہیں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن فوڈ انفلیشن جو ہے نا وہ کم ہونے جا رہی ہے. آپ دیکھیے, ایسا لگتا ہے کہ یوکرین کی وار جو ہے بند ختم ہو جائے گی. امریکہ وہاں سے نکلنا چاہتا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ رشیا سے بلا وجہ دشمنی ڈالی جائے, تو وہ کرنا چاہتا ہے. اچھا, اگر یوکرین میں جنگ بند ہو جاتی ہے تو یوکرین پھر فوڈ ایکسپورٹ کنٹری بن جائے گا اور اس کی وجہ سے پھر قیمتیں اور کم ہوں گی. تو ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یا آپ توقع رکھیں کہ گندم کی قیمت بھی مزید کم ہوگی, چاول کی بھی کم ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہیں دنیا میں کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں میں کمی لے کر آئے گی, اور اس میں پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک اچھا پیغام ہوگا. اور اسی طرح سے اچھا, میں جیسے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اب اگر جیسے یہ بدلتی صورتحال ہے جس کو آپ بھی جج کر پا رہے ہیں, ظاہری بات ہے آپ ایک ویژنری آدمی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پالیسی میکرز کو بھی اسے جج کر لینا چاہیے. اگر یہ انفلیشن کم ہوگی, دیٹ ڈائریکٹس ٹو اے لو انٹرسٹ ریٹ ایرا, جو کہ پہلے بھی پاکستان میں ماضی میں رہا ہے. لیکن اس کے لیے پریپریشن کیا کی ہے؟ میں نے تو ابھی تک کوئی پریپریشن نہیں دیکھی کہ انڈسٹریل کریڈٹ آف ٹیک کے لیے یا اپ ٹیک کے لیے کوئی پہلے سے تیاری کی ہو کہ بھائی اتنا کیپٹل آئے گا, ہمارے پاس ایکسٹرا ڈپازٹس ہوں گے, ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دیں گے, اس سے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہوگی ان کے لیے. میں نے تو ایسی کوئی پالیسی نہیں دیکھی ابھی تک. میں آپ سے ایک چیز عرض کروں, ہمارے جو بینکس ہیں نا
وہ آلریڈی اس کے اوپر ورک کر رہے ہیں اچھا اور وہ چاہتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر ان سے لون لے. جی ابھی ان کے لوننگ جو ہے بہت کم ہے, جی تو وہ بالکل مسلسل اس ایفرٹ میں ہیں کہ بینکس کہتے ہیں کہ جی آپ کو اگلے 6 مہینے میں کتنے پیسے چاہیے, آپ نے کوئی نیا پلانٹ لگانا ہے تو اس کے لیے لے لیں. جہاں تک انٹرسٹ کا تعلق ہے یہ ابھی 12% کے اوپر ہے, اور میں توقع کرتا ہوں کہ اگلے 2 مہینے میں یہ 10% تک آ جائے گا. اور اچھا, آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ہمارے ہاں ڈوینڈلنگ ڈپازٹس تھے, جی جی اس کی وجہ یہ تھی کہ جب گورنمنٹ نے تھوڑا اسٹرکٹ کی اپنی اوور سائٹ تو لوگوں نے ڈپازٹس کافی حد تک وڈرا کر لیے, ایسا میں نے سنا ہے, ہو سکتا ہے میں بالکل غلط سوچ رہا ہوں. نہیں, میں وڈرا نہیں کی ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ان کو بینک سے 20% مل رہا ہے تو کیوں وڈرا کریں گے؟ کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے جہاں 20% آپ نفع کما سکتے یہ ہیں. بھی بات ہے. تو وہ لوگوں نے جنہوں نے بینکوں میں پیسے رکھے تھے وہ نکال نہیں رہے تھے, لیکن اب نکال رہے ہیں کیونکہ یہ کم ہوتے ہوتے جب 12% پہ آ گیا ہے تو بینک آگے آفر کر رہا ہے ان کو تقریباً 9-10%. تو اب وہ وہاں سے پیسے نکال کے ریل اسٹیٹ میں یا کسی ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ انشاءاللہ 2 سے 3 ماہ میں یہ بینک انٹرسٹ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا 9% پہ. اچھا, آپ نے ایک اور نقطہ اٹھا دیا, بات کچھ ایسی ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کہ FPCCI میں بھی سرگرم ہیں اور PBC کے بھی ممبر ہیں. آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو کہ سینئر ممبر ہیں وہاں کے بھی. آپ لوگوں کا وہاں سے بھی پالیسی بیان آیا ہے کہ آپ لوگوں کے کنٹینشنز ہیں, گورنمنٹ ریئل اسٹیٹ کے اندر ریلیف دے رہی ہے. اب ایم یہ ہے کہ وہ پیسہ انڈسٹری میں جانے کے بجائے ریئل اسٹیٹ نکل جائے گا, یہ آفیشیل بیان آیا PPC کا. تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ دیکھیں, میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان بزنس کونسل جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہترین ادارہ ہے. اس میں 100 سے زیادہ کمپنیاں ہیں, اور وہ کمپنیاں ہیں جو بڑی کمپنیاں ہیں جن کے ٹرن اوور 10 بلین روپیز اپ ہیں. تو وہاں پہ ان کے ریسرچ ڈپارٹمنٹ بہت سٹرونگ ہے. جی, وہ ریسرچ ان ہاؤس بھی کرتے ہیں اور ریسرچ آؤٹ سورس بھی کرتے ہیں, جیسے لمز ہے, IBA, ان کے ذریعے بھی ٹاپ کے جو ریسرچ کرواتے ہیں. اور جب یہ میں نے بھی بیان پڑھا آپ نے جو کہا PBC کا کہ یہ وہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہیں کہ صرف آپ سب کچھ جو ہے ریئل اسٹیٹ کو دے دیں, تو انہوں نے کہا کہ اس سے دوسرے انڈسٹریز جو ہیں متاثر ہوں گی. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات میں کچھ لاجک ہے, اور ان کا پورا سٹیٹمنٹ پڑھیں ان کا جو آیا ہے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کیوں کہتے ہیں. جی, بہت سے نکات کے اوپر انہوں نے بہت سے نکات پہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیگر انڈسٹری بھی تو ہے, ان کو بھی تو چلنے دینا, آپ صرف ان کو سہولت دے دیں گے پھر سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں چلا جائے گا جیسے ایک دفعہ پہلے گیا تھا. یہ نقطہ تو بہت اہم ہے, لیکن وہ مجھے بھی, میں آپ کو سچ پوچھوں, مجھے بتاؤں, مجھے واضح نہیں ہو رہا کہ واٹ وڈ بی دا ریزن آف دا ٹائمنگ آف دس ڈیسیشن. اور جو ریلیفس اناؤنس کی گئی ہیں, آئی تھنک ان ایسنس دے آر ناٹ بیڈ, بیکاز فار فرسٹ ٹائم بائرز اف یو آر سیئنگ دیٹ یو ول گیو دیم ریلیف, نو ایشو. For taxpayers, already people who are paying tax, if you're giving them that kind of relief on a limited scale, so in essence there is nothing wrong with it. But the timing, I don't understand. Why does it have to coincide with our neighbor's budget? ہم ہر چیز وہ کیوں کرتے ہیں جو ہندوستان کرتا ہے. ہندوستان نے اب 12 لاکھ سیلری اینول رکھنے والوں کو ریلیف پرووائڈ کی ہے. اب آپ کے ملک کے اندر بحث شروع ہو گئی, ہمیں بھی ریلیف کر دینا چاہیے. کیوں پہلے کیوں نہیں سوچا یہ کہ ہمیں ریلیف دینی چاہیے تھی؟ اب کیوں سوچ رہے ہیں کہ ہم ریلیف دیں؟ دیکھیں, ہمارا جو پڑوسی ملک ہے نا, وہاں پہ انہوں نے محسوس کیا کہ انفلیشن جو ہے وہ لوگوں کو ہرٹ کر رہی ہے, تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ان کی ٹیکسیبل انکم جو ہے 12 لاکھ تک فری کر دی جائے, اور انڈیا کی 12 لاکھ جو ہے تقریباً پاکستان کی دگنی سے زیادہ ہوگی, دگنی سے زیادہ تقریباً جو ہے 30 لاکھ کے قریب ہوتی ہے. تو انہوں نے تو اپنے عوام کے لیے اچھا فیصلہ کیا. اب ہمارے یہاں دیکھیے کہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس کو تو گورنمنٹ نے سکویز کر دیا. وہ FBR کہتے ہیں ان سے جتنے پیسے لے سکتے ہو لو. بعض لوگ جو ہیں جو ٹیکس بریکٹ میں 50% پہ آ گئے ہیں, 50%, اور ان ریٹرن گورنمنٹ کچھ بھی نہیں دیتی ٹیکس پیئر کو. آپ بتائیں کیا دیتی ہے؟ ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں آپ کی, سارے کراچی میں دیکھیں اتنا برا حال ہے سڑکوں کا, گاڑیوں کا تباہ ہو گئی ہیں. اور بس FBR کہتا ہے پیسے لو, وہ کہتا ہے ٹیکس پیئر کے پاس جتنے پیسے جس جیب میں, ہر جیب میں سے نکالو, رائٹ والی جیب سے, لیفٹ والی جیب سے, بیک پاکٹ سے, ہر جگہ سے پیسے نکالنے کی بات کرتے ہیں. اور یہ 50% تو ٹیکس ہے, اس کے بعد کرپشن بھی ہے. 50% تو آپ نے ٹیکس دینا ہے, باقی پھر کرپشن ہے. کرپشن اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کا سیدھا سیدھا کام چل رہا ہوتا ہے, بولتے ہیں رک جاؤ,
آپ کو روک کے یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ. اب اس مصیبت سے نکلنے کے لیے ٹیکس پہ بیچارہ مجبوراً کہتا ہے اچھا یار اس کو دو اور جان چھڑاؤ. آپ حکومت کو سوچنا چاہیے یار آپ 50% تک ٹیکس لیتے ہو, ان کو کچھ بھی نہیں دیتے ہو, اپنے عوام کو بس کی چھت پہ بٹھا کے سفر کراتے ہیں کہ حکومت کو کوئی خیال نہیں ہے, کچھ بھی خیال نہیں ہے. اچھا یہاں پر ایک ایلیمنٹ اور آ گیا, یہ جو بات آپ نے چھیڑی, دنیا بھر کے اندر their focus is completely corporate income tax. If you will go to Japan or you will go to the United States or the United Kingdom, the bulk جو ہوتا ہے ٹیکس کا جو ہم ریسیو کر رہے ہیں وہ تو آئے گا کارپوریٹ انکم ٹیکس سے. ہمارے ہاں انڈیویجولسٹک اپروچ کیوں اڈاپٹ کی جا رہی ہے؟ یہ جتنے لوگ امیر ہیں, یہ جن کا آپ نے نام بھی لیا, دنیا کے امیر ترین لوگ, ان کی جو ایکچوئل ویلتھ ہے وہ ان کا سٹاک ہے, سٹاک مطلب جو ان کے سٹاک ایکسچینجز کے اندر ان کی کمپنی کا جو سٹاک ہے اس کی اونرشپ ہے. صحیح بول رہا ہوں. اس تک کہ پڑوسی ملک میں بھی اگر امبانیز کی ویلتھ دیکھی جائے یا اڈانیز کی ویلتھ دیکھی جائے تو وہ ان کے سٹاک میں, اس کے مطلب, تو ان ویڈ انڈائریکٹلی انڈیویجول انکم ٹیکس اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. ایسا ہے, آئی ڈونٹ نو, مے بی میں غلط سوچ رہا ہوں. آپ کیا کہیں؟ ہمارے یہاں تو انڈیویجول انکم ٹیکس ہی ہے. حکومت جو ہے ان کو پتہ نہیں کون سے بیوروکریٹ ہیں ایف بی آر میں بیٹھے ہوئے جو پلان کرتے ہیں یار اس کو 50% کر دو. دنیا میں یہ ہائیسٹ ریٹ آف انکم ٹیکس ہے یہ 50% کا, اور ان ریٹرن آپ کیا دیتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں دیتے یار. پانی نہیں آتا کراچی کے اندر, آپ کسی گھر میں جا کے دیکھیں پانی آتا ہے نہیں آتا, میں ٹینکر لینا پڑتا ہے. ہاں ٹینکر لے کے اپنا گزارا کرتے ہیں. سیکیورٹی سیفٹی اپنا گارڈ خود رکھتے ہیں. انڈسٹری میں بھی یہی حال ہوگا, آپ تو چلاتے فیکٹری, خریدتے ہی ہوں گے. بالکل خریدتے ہیں, پانی خرید کے استعمال کرتے ہیں. اور لیکن حکومت جب اگر 50% ٹیکس انکم ٹیکس لیتی ہے تو ان ریٹرن بھی تو کچھ دے ٹیکس پیئر کو کہ بھئی آپ کے لیے یہ کام ہے. کچھ بھی نہیں ہے. کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اور سب سے برا حال کراچی کا ہی ہے. پاکستان کے دوسرے شہروں میں اگر آپ کمپیئر کریں نا, ریٹیلر اسکیم آئی, لاہور, اسلام آباد, دوسرے شہر جو ہیں وہاں جو ہے لائف جو ہے. اچھا پورے پاکستان میں آپ جاتے ہیں, تاجروں صنعت کاروں سے ملتے ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, انہوں نے پنجاب کے چھوٹے شہروں کے اندر کہا کہ ہم ریٹیلرز کو یہ کر دیں گے اور فلاں اور یوں, چھوڑیں گے نہیں. آپ دیکھیں آج ان کی کلیکشن آپ جا کے دیکھیں, ان چھوٹے شہروں کے اندر میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی تک کسی نے ریٹیلر لیول کے اوپر ٹیکس دیا ہو. میں نے کوئی ایسی سبسٹینشیل کلیکشن نہیں دیکھی. میں نے آپ کو چند شہروں کا پچھلی دفعہ مثال دی تھی. سرگودا میں چلے جائیے, یہ گئے, انہوں نے کہا ہم یہ کریں گے. فیصل آباد میں انہوں نے کہا جی ہم یہ کریں گے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے لوکل ایم پی ایز اور ایم این اے سے میٹنگ کی. انہوں نے کہا پھر اگلی دفعہ آپ کو ووٹ نہیں پڑے گا اگر ہماری دکانوں کو تنگ کیا جائے گا. اور پھر دیٹس اٹ. کراچی میں تاہم بڑی اچھی کلیکشن ہوئی. میں نے سنا ہے خالی ایک علاقے کی کلیکشن جو ہے پورے ان چھوٹے شہروں سے زیادہ ہے, ایسا میں نے سنا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ لگ بھگ ایسی بات ہے. دیکھیں پنجاب میں اگر آپ کہیں کہ آپ ریٹیلر سے ٹیکس جمع کر لیں گے تقریباً ناممکن بات ہے. وہ سب یکجا ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دکان بند کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, اور پھر اپنے ایم پی ایز کو ساتھ میں لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں سپورٹ کریں نہیں تو آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. تو کوئی ذمہ داری محسوس کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ کراچی ایک شہر ہے جہاں کارپوریٹ سیکٹر بھی ٹیکس دے رہا ہے اور نان کارپوریٹ ٹیکس, ریٹیلر بھی دے رہے ہیں, سب دے رہے ہیں ٹیکس. یہاں پہ سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ تمام ٹیکس دینے کے باوجود اس شہر میں لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا. ان کو کوئی سہولیت نہیں دی جاتی, نہ ان کو پانی دیا جاتا ہے, نہ گیس اور سڑک. آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی ایک, میں نے سنا ابھی, جی سب نے تصویریں لگائیں. صاحب نے آپ کو بولا کہ آپ شکایتیں لوگ نہیں لگایا کریں, آپ لوگ جو کوئی شکایت ہو مجھے بتایا کریں, میں مسئلہ حل کر دوں گا آپ کو. صحیح بول رہا ہوں؟ آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی بلاول ہاؤس میں, ادھر بتایا بلاول صاحب نے کہ جی آپ کیوں شکایتیں کیوں لگاتے ہیں ادھر ادھر, آپ ہمیں بتائیں ہم مسئلہ حل کریں گے. آپ کے سارے تاجر صنعت کاروں نے تصویریں کھنچوائیں. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, میں اس میٹنگ میں بیٹھا تھا اور میں نے ساری باتیں سنی, اور میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے شکایت لگائی نا وہ بالکل غلط لگائی. اچھا مجھے تاجر کا بھی پتہ ہے, اس کا نام بھی پتہ ہے, میں اس کو اور زیادہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہوں گا. بس سمجھ گیا. اس کا کام یہ تھا کہ کوئی مسئلہ تھا تو بھائی آپ ادھر آ کے, وہ تو دیکھیے ایک مرکزی وزیر ہے, وہ پکنک پہ کراچی آیا ہے 3-4 گھنٹے کے لیے. آپ نے بولا یہ وزیر اعلیٰ بدل لو ہمارے ساتھ. یہ سب بیکار باتیں ہیں, کاسمیٹک بات. ہاں دیکھیے میں اس شہر کا رہنے والا ہوں, ٹیکس پیئر ہوں, سب کچھ ہے. اگر کسی کو شکایت ہے تو جا کے ہمارے پاس آئے, یا
چیف منسٹر کے پاس جائے, وہاں جا کے بات کرے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر آپ کو شکایت ہے سی ایم کے پاس جائیں, سی ایم نہیں حل کرے گا تو میرے پاس آئیں. ایک سوال تھا میرا چھوٹا سا, کیونکہ ابھی معاملات ایسے نا, یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے, وہ یہ کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس صوبہ پنجاب میں بہتر ہے یا صوبہ سندھ میں بہتر؟ ایز آف ڈوئنگ بزنس, دیکھیں لفظ جو استعمال ہوا وہ یہ تھا ایز آف ڈوئنگ بزنس. اگر آپ چاہیں تو سوال کا جواب نہیں بھی دے سکتے آپ, نہیں کیونکہ جواب نہ دینا بھی ایک جواب ہوتا ہے. دیکھیں ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے دونوں صوبوں کے اندر بزنس, ایز آف ڈوئنگ بزنس میں ہیلدی کمپٹیشن کرنے میں کوئی برائی. ہاں کوئی برائی نہیں ہے. دیکھیں یہاں بھی دیکھیں یہ سندھ میں جو ہے, سندھ ریونیو بورڈ 250 ارب روپے جمع کرتا ہے ٹیکس کا, سندھ ریونیو بورڈ, تو اس کو کہیں خرچ بھی ہونا چاہیے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کی طرف سے آ گیا. ہماری خواہش بھی یہی رہتی ہے کہ اصل ایم یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو کسی کے ساتھ کمپیئر کریں, بٹ دیر شوڈ بی اے ہیلدی بزنس انوائرمنٹ where states should and provinces should compete. Why? It even happens in the most developing countries. آپ مجھ سے آدھا منٹ دیجیے. دیکھیے میں اس بات پہ یہ کہوں گا کہ جس نے شکایت کی نا, I don't agree with it. جس نے کہا, وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جس نے بھی کہا اس نے شاید اپنے کسی موٹیو کے تحت کہا, اور انہوں نے اس کو واضح بھی کیا پروگرام کے اندر. آگے آنے والے دنوں کے اندر کوشش کریں گے اس موضوع پر مزید بھی گفتگو کریں. ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.